غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر قیادت قابض انتظامیہ کی آزادی پسند سرگرمیوں کے الزام پر جائیدادیں ضبط کر کے کشمیریوں کو بے دخل کرنے کی جارحانہ مہم جاری ہے۔ تازہ ترین کارروائیوں میں قابض حکام نے پلوامہ اور بارامولہ اضلاع میں مزید 4 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کی ہیں۔ یہ جائیدادیں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت ضبط کی گئی۔ ریاستی سرپرستی میں جائیدادوں کی ضبطی مقبوضہ جموں کشمیر میں 2019 کے بعد بھارت کی نوآبادیاتی پالیسی کا حصہ ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور کرنا اور مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ دراصل مقبوضہ جموں کشمیر میں آج میر وائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائی حول کا یوم شہادت منایا گیا۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف سیمینارز، دعائیہ مجالس اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو فاتحہ خوانی اور شہید رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار شہداء سری نگر جانے سے روک دیا۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ اور کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام ایک تقریب میں شرکاء نے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے منصفانہ حل پر ہے۔ پیرس میں ایشین فورم فار ہیومن رائٹس اینڈ ڈیولپمنٹ اور انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کشمیر کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں واضح ہے اور اسے بھارت کا اندرونی معاملہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے کثیر الجہتی امن عمل کی حمایت کرے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے حوالے سے 2018 اور 2019 کی اقوام متحدہ کی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی مظالم کی آزادانہ بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔